اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب آسمانی فیصلہ پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور دیگر علماء دہلی نے حیات و وفات مسیح علیہ السلام کے مسئلے پر بحث کرنے سے انکار کیا اور میاں سید نذیر حسین صاحب نے بحث ٹالنے کے لیے بار بار یہی عذر کیا کہ آپ کافر ہیں اور مسلمان نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسمبر سن 1891 عیسوی میں رسالہ آسمانی فیصلہ لکھا، جس میں خاص طور پر میاں سید نذیر حسین صاحب کو پھر تحریری بحث کے لیے دعوت دی اور فرمایا اگر وہ لاہور آ سکیں تو ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی میں ادا کر دوں گا، ورنہ دہلی میں بیٹھے ہوئے اظہار حق کے لیے تحریری بحث کر لیں۔ میاں صاحب سے بحث کو میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شیخ الکل ہیں اور لوگوں کے خیال میں سب سے علم میں بڑھے ہوئے اور علماء ہند میں بیخ کی طرح ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ بیخ کے کاٹنے سے تمام شاخیں خود بخود گریں گی، اور چونکہ انہوں نے میرے اعلانات کو کہ میں مومن مسلمان ہوں کوئی وقت نہیں دی، اس لیے اب مولوی نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ علماء ان علامات کے اظہار کے لیے مجھ سے مقابلہ کر لیں جو قرآن کریم اور احادیث میں کامل مومن کی بتائی گئی ہیں، لیکن کسی کو اس مقابلے کے لیے آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ٹائٹل طبع اول۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور باہم رحم کرنے والے ہیں۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھاگنے والا ہی تھا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اور ان کے شاگرد بٹالوی کو، جو مؤلف رسالہ ھذا صاحب کتاب ازالہ اوہام و توضیح مرام کو کافر اور دجال اور کذاب اور ملحد اور بے ایمان اور ملعون اور دور از رحمت رحمان ٹھہراتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے تمام ہم خیالوں، مولویوں، صوفیوں، پیرزادوں، فقیروں، سجادہ نشینوں کو آسمانی فیصلے کی طرف دعوت اور نیز ان کے گزشتہ مباحثات کی کیفیت۔ والحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ موسومہ و آسمانی فیصلہ مطبع ریاض ہند امرتسر میں چھپا 1000 جلد فی سبیل اللہ تقسیم کی گئی ہے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ سچ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلایا، سو اب عنقریب اس صداقت کی ان کو خبریں ملیں گی جس پر وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اے حسرت بندوں پر، ایسا کوئی رسول ان کے پاس نہ آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومنوں کو ملزم کرنے کے لیے راہ پا سکیں۔ اے خداوند رہنمائے جہاں، صادقاں راز کاذباں برہاں، آتش افتاد در جہاں ز فساد، الگیا سے موی سے عالمیاں۔ میاں نذیر حسین صاحب کی تکفیر کی اصل حقیقت
اور ان کی مصنوعی فتح کی واقعی کیفیت اور ان کو اور ان کے ہم خیال لوگوں کو آسمانی فیصلے کی طرف دعوت۔ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اگرچہ آپ بھی کفر کے فتووں سے بچے ہوئے نہیں ہیں اور خیر سے ہندوستان میں اول الکافرین وہی ٹھہرائے گئے ہیں، تاہم ان کو دوسرے مسلمانوں کے کافر بنانے کا اس قدر جوش ہے کہ جیسے راست باز لوگوں کو مسلمان بنانے کا شوق ہوتا ہے، وہ اس بات کے بڑے ہی خواہش مند پائے جاتے ہیں کہ کسی مسلمان پر خواہ کفر کا فتویٰ لگ جائے، گو کفر کی ایک بھی وجہ نہ پائی جائے۔ اور ان کے شاگرد رشید میاں محمد حسین بٹالوی جو شیخ کہلاتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں، بلکہ شیخ جی تو کچھ زیادہ گرمی دار اور تکفیر کے شوق میں اپنے استاد سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان دونوں استاد اور شاگرد کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 99 وجوہ ایمان کی کھلی کھلی ان کی نگاہ میں پائی جائیں اور ایک ایمانی وجہ ان کو اپنی کوتا نظری کی وجہ سے سمجھ میں نہ آوے، تو پھر بھی ایسے آدمی کو کافر کہنا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ اس عاجز کے ساتھ بھی ان حضرات نے ایسا ہی برتاؤ کیا۔ جو شخص اس عاجز کی تالیفات براہین احمدیہ اور سرمہ چشم آریہ وغیرہ کو غور سے پڑھے، اس پر بخوبی کھل جائے گا کہ یہ عاجز کس جان ساری کے ساتھ خادم دین اسلام ہے اور کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے شائع کرنے میں فدا شدہ ہے، مگر پھر بھی میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد بٹالوی نے صبر نہ کیا جب تک کہ اس عاجز کو کافر قرار نہ دے دیا۔ میاں نذیر حسین صاحب کی حالت نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ اس پیرانہ سالی میں کہ گور میں پیر لٹکا رہے ہیں، اپنی عاقبت کی کچھ پرواہ نہ کی اور اس عاجز کو کافر ٹھہرانے کے لیے دیانت اور تقوی کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیا اور موت کے کنارے تک پہنچ کر اپنے اندرون کا نہایت ہی برا نمونہ دکھایا۔ خدا ترس اور متدین اور پرہیزگار علماء کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں کسی کے کافر ٹھہرانے کے لیے ایسی صحیحیہ یقینیہ قطعیہ وجود نہ ہوں کہ جن اقوال کی بنا پر اس پر کفر کا الزام لگایا جاتا ہے، ان اقوال مستلزم کفر کا وہ اپنے منہ سے صاف اقرار کرے، انکار نہ کرے، تب تک ایسے شخص کو کافر بنانے میں جلدی نہ کریں۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ میاں نذیر حسین اسی تقوی کے طریق پر چلے ہیں یا اور طرف قدم مارا، سو واضح ہو کہ میاں نذیر حسین نے تقوی اور دیانت کے طریق کو بکلی چھوڑ دیا۔ میں نے دہلی میں 3 اشتہار جاری کیے اور اپنے اشتہارات میں بار بار ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں اور عقیدہ اسلام رکھتا ہوں، بلکہ میں نے اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر پیغام پہنچایا کہ میری کسی تحریر یا تقریر میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو نعوذ باللہ عقیدہ اسلام کے مخالف ہو، صرف معترضین کی اپنی ہی غلط فہمی ہے، ورنہ میں تمام عقائد اسلام پر بدل و جان ایمان رکھتا ہوں اور مخالف عقیدہ اسلام سے بیزار ہوں۔ لیکن حضرت میاں صاحب نے میری باتوں کی طرف کچھ بھی التفات نہ کی اور بغیر اس کے کہ کچھ تحقیق اور تفتیش کرتے مجھے کافر ٹھہرایا، بلکہ میری طرف سے انا مؤمن کے صاف اقرارات بھی سن کر پھر بھی لستہ مؤمنن کہہ دیا اور جا بجا اپنی تحریروں اور تقریروں اور اپنے شاگردوں کے اشتہارات میں اس عاجز کا نام کافر و بے دین اور دجال رکھا اور عام طور پر مشتہر کر دیا کہ یہ شخص کافر اور بے ایمان اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردان ہے۔ سو میاں صاحب کی اس پھونک سے عوام الناس میں ایک سخت آندھی پیدا ہو گئی اور ہندوستان اور پنجاب کے لوگ ایک سخت فتنے میں پڑ گئے۔ خاص کر دہلی والے تو میاں صاحب کی اس اخگر اندازی سے آگ ببولہ بن گئے۔ شاید دہلی میں 60 یا 70 ہزار کے قریب مسلمان ہوگا، لیکن ان میں سے واللہ عالم شاذ و نادر کوئی ایسا فرد ہوگا جو اس عاجز کی نسبت گالیوں اور لعنتوں اور ٹھٹھوں کے کرنے یا سننے میں شریک نہ ہوا ہو۔ یہ تمام ذخیرہ میاں صاحب کے ہی اعمال نامے سے متعلق ہے، جس کو انہوں نے اپنی ساری زندگی کے آخری دنوں میں اپنی عاقبت کے لیے اکٹھا کیا۔ انہوں نے سچی گواہی پوشیدہ کر کے لاکھوں دلوں میں جما دیا کہ در حقیقت یہ شخص کافر اور لعنت کے لائق اور دین اسلام سے خارج ہے۔ اور میں نے انہی دنوں میں جبکہ میں دہلی میں مقیم تھا، شہر میں تکفیر کا عام غوغا دیکھ کر ایک خاص اشتہار انہی میاں صاحب کو مخاطب کر کے شائع کیا اور چند خط بھی لکھے۔
اور نہایت انکسار اور فروتنی سے ظاہر کیا کہ میں کافر نہیں ہوں، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائک کا منکر بھی نہیں، باخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں جیسا کہ شرع میں مانا گیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ میں لیلۃ القدر کا بھی انکاری نہیں بلکہ میں اس لیلۃ القدر پر ایمان رکھتا ہوں جس کی تصریح قرآن اور حدیثوں میں وارد ہو چکی ہے، اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں وجود جبرائیل اور وحی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، انکاری نہیں، اور نہ حشر و نشر اور یوم البعث سے منکر ہوں، اور نہ خام خیال نیچریوں کی طرح اپنے مولا کی کامل عظمتوں اور کامل قدرتوں اور اس کے نشانوں میں شک رکھتا ہوں، اور نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ سے معجزات کے ماننے سے منہ پھیرنے والا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے عام جلسوں میں ظاہر کیا کہ خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرتوں پر میرا یقین ہے، بلکہ میرے نزدیک قدرت کی غیر محدودیت الوہیت کا ایک ضروری لازمہ ہے۔ اگر خدا کو مان کر پھر کسی امر کے کرنے سے اس کو عاجز قرار دیا جائے تو ایسا خدا ہی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ وہ ایسا ہی ضعیف ہے تو اس پر بھروسہ کرنے والے جیتے ہی مر گئے، اور تمام امیدیں ان کی خاک میں مل گئیں۔ بلا شبہ کوئی بات اس سے انہونی نہیں، ہاں وہ بات ایسی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی شان اور تقدس کو زیبا ہو، اور اس کے صفات کاملہ اور اس کے مواعید صادقہ کے برخلاف نہ ہو۔ لیکن میاں صاحب نے باوجود میرے ان تمام اقرارات کے صاف لکھا کہ تم پر کفر کا فتویٰ ہو چکا اور ہم تم کو کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں، بلکہ 20 اکتوبر سن 1891 عیسوی میں جو تاریخ بحث مقرر کی گئی تھی، جس سے پہلے اشتہارات مذکورہ جاری ہو چکے تھے، میاں صاحب کی طرف سے بحث ٹالنے کے لیے بار بار یہی عذر تھا کہ تم کافر ہو، پہلے اپنا عقیدہ تو مطابق اسلام ثابت کرو پھر بحث بھی کرنا۔ اس وقت بھی بتمام تر ادب یہی کہا گیا کہ میں کافر نہیں ہوں بلکہ ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے عقائد ٹھہرائے ہیں، بلکہ جیسا کہ اشتہار 23 اکتوبر سن 1891 عیسوی میں درج ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی کہ میں ان تمام عقائد پر ایمان رکھتا ہوں، مگر افسوس کہ میاں صاحب موصوف پھر بھی اس عاجز کو کافر ہی جانتے رہے اور کافر ہی لکھتے رہے، اور یہی ایک بہانہ ان کے ہاتھ میں تھا جس کی وجہ سے مسیح کی وفات حیات کے بارے میں انہوں نے مجھ سے بحث نہ کی کہ یہ تو کافر ہے، کافروں سے کیا بحث کریں۔ اگر ان میں ایک ذرا تقوی ہوتی تو اسی وقت سے جو میری طرف سے عقائد اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کا اشتہار جاری ہوا تھا، تکفیر کے فتوے سے دستکش ہو جاتے، اور جیسا کہ ہزاروں لوگوں میں تکفیر کے فتوے کو مشہور کیا تھا، ایسا ہی عام جلسوں میں اپنی خطا کا اقرار کر کے میرے اسلام کی نسبت صاف گواہی دیتے اور ناحق کے سوء ظن سے اپنے تئیں بچاتے، اور خلاف واقعہ تکفیر کی شہرت کا تدارک کر کے اپنے لیے خدائے تعالیٰ کے نزدیک ایک عذر پیدا کر لیتے۔ لیکن انہوں نے ہرگز ایسا نہ کیا، بلکہ جب تک میں دہلی میں رہا یہی سنتا رہا کہ میاں صاحب اس عاجز کی نسبت گندے اور ناگفتنی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور تکفیر سے دست بردار نہیں ہوئے، اور ہر چند کوشش کی گئی کہ وہ اس نالائق طریق سے باز آ جائیں اور اپنی زبان کو تھام لیں، لیکن اس عاجز کی نسبت کافر کافر کہنا ایسا ان کی زبان پر چڑھ گیا کہ وہ اپنی زبان کو روک نہیں سکے، اور نفس امارہ نے ایسا ان کے دل پر قبضہ کر لیا کہ خدائے تعالیٰ کے خوف کا کوئی خانہ خالی نہ رہا۔ فاتبروا یا اولی الابصار۔ اب میں ان کی تکفیر کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، ہر ایک شخص اپنی گفتار و کردار سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ناحق کے الزاموں اور مفتریانہ کاموں کی طرف انہوں نے توجہ کی، اور جو اصل بحث کے لائق اور متنازع فی امر تھا، یعنی وفات مسیح علیہ السلام، اس کی طرف انہوں نے ذرہ توجہ نہ فرمائی۔
میں نے ان کی طرف کئی دفعہ لکھا کہ میں کسی اور عقیدے میں آپ کا مخالف نہیں، صرف اس بات میں مخالف ہوں کہ میں آپ کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی حیات کا قائل نہیں، بلکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فوت شدہ اور داخل موتا ایماناً و یقیناً جانتا ہوں، اور ان کے مر جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ اور کیوں یقین نہ رکھوں جبکہ میرا مولا، میرا آقا اپنی کتاب عزیز اور قرآن کریم میں ان کو متوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے، اور سارے قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کی خارق عادت زندگی اور ان کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں، بلکہ ان کو صرف فوت شدہ کہہ کر پھر چپ ہو گیا۔ لہٰذا ان کا زندہ بجسدہ الانصری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کی روح سے خلاف واقع سمجھتا ہوں، بلکہ اس خیال حیات مسیح کو نصوص بینہ قطعیہ یقینیہ قرآن کریم کی روح سے لغو اور باطل جانتا ہوں۔ اگر یہ میرا بیان کلمہ کفر ہے اور جھوٹ ہے تو آئیے اس امر میں مجھ سے بحث کیجئے۔ پھر اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے حیات جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کر کے دکھلا دی تو میں اس قول سے رجوع کروں گا، بلکہ وہ اپنی کتابیں جن میں یہ مضمون ہے جلا دوں گا۔ اگر بحث نہیں کر سکتے تو آؤ اس بارے میں اس مضمون کی قسم ہی کھاؤ کہ قرآن کریم میں مسیح کی وفات کا کچھ ذکر نہیں بلکہ حیات کا ذکر ہے، یا کوئی اور حدیث صحیح مرفوع متصل موجود ہے جس نے توفی کے لفظ کی کوئی مخالفانہ تفسیر کر کے مسیح کی حیات جسمانی پر گواہی دی ہے۔ پھر اگر ایک سال تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کوئی کھلا نشان ظاہر نہ ہوا کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یعنی کسی وبال عظیم میں آپ مبتلا نہ ہوئے، تب بلا توقف میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ مگر افسوس کہ ہر چند بار میاں صاحب سے یہ درخواست کی گئی، لیکن نہ انہوں نے بحث کی اور نہ قسم کھائی اور نہ کافر کہنے سے باز آئے۔ ہاں، اپنی اس کنارہ کشی کی ذلت کو عوام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے جھوٹے اشتہارات شائع کر دیے، جن میں یہ بار لکھا گیا کہ گو وہ تو اس عاجز کو بحث کے لیے اخیر تک بلاتے ہی رہے اور قسم کھانے کے لیے بھی مستعد تھے، لیکن یہ عاجز ہی ان سے ڈر گیا اور مقابل پر نہ آیا۔ میاں صاحب اور شیخ الکل کہلانا اور اس قدر جھوٹ، میں ان کے حق میں علی الکاذبین کیا کہوں؟ خدائے تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ ناظرین، اگر کچھ نور فراست رکھتے ہو تو یقیناً سمجھو یہ سب باتیں میاں صاحب اور ان کے شاگردوں کی سراسر دروغ، بے فروغ اور محض اوباشانہ لاف و گزاف ہے، جبکہ میری طرف سے اشتہار پر اشتہار اس بات کے لیے جاری ہوا تھا کہ میاں صاحب مسیح کی وفات کے بارے میں مجھ سے بحث کریں، اور اسی مطلب کے لیے میں حرج اور خرچ اٹھا کر 1 ماہ برابر دہلی میں رہا۔ تو پھر ایک حقیقت رس آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر میاں صاحب بحث کے لیے سیدھے دل سے مستعد ہوتے تو میں کیوں ان سے بحث نہ کرتا۔ نقل مشہور ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ میں اسی طرح بحث وفات مسیح کے لیے اب پھر حاضر ہوں جیسا کہ پہلے حاضر تھا۔ اگر میاں صاحب لاہور میں آ کر بحث منظور کریں تو میں ان کی خاص ذات کا کرایہ آنے جانے کا خود دے دوں گا۔ اگر آنے پر راضی ہوں تو میں ان کی تحریر پر بلا توقف کرایہ پہلے روانہ کر سکتا ہوں۔ اب میں دہلی میں بحث کے لیے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ دہلی والوں کے شور و غوغا کو دیکھ چکا ہوں اور ان کی مفسدانہ اور اوباشانہ باتیں سن چکا ہوں۔ وَلَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں بحث وفات مسیح سے گریز کروں تو میرے پر بوجہ صد عن سبیل اللہ خدائے تعالیٰ کی 1000 لعنت ہو، اور اگر شیخ الکل صاحب گریز کریں تو ان پر اس سے آدھی ہی صحیح، اور اگر وہ حاضر ہونے سے روگردان ہیں تو میں یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بذریعہ تحریرات اظہار حق کے لیے بحث کر لیں۔ غرض میں ہر طرح سے حاضر ہوں اور میاں صاحب کے جواب باسواب کا منتظر ہوں۔ میں زیادہ تر گرم جوشی سے میاں صاحب کی طرف اس لیے مستعد ہوں کہ لوگوں کے خیال میں ان کی علمی حالت سب سے بڑی ہوئی ہے اور وہ علماء ہند میں ویح کی طرح ہیں، اور کچھ شک نہیں
کہ بیخ کے کاٹنے سے تمام شاخیں خود بخود گریں گی، سو مجھے بیخ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور شاخوں کا قصہ خود بخود تمام ہو جائے گا، اور اس بحث سے دنیا پر کھل جائے گا کہ شیخ الکل صاحب کے پاس مسیح علیہ السلام کی جسمانی زندگی پر کون سے دلائل یقینیہ ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے عوام الناس کو سخت درجہ کے احتیال میں ڈال رکھا ہے، مگر یہ پیش گوئی بھی یاد رکھو کہ وہ ہرگز بحث نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو ایسے رسوا ہوں گے کہ منہ دکھانے کی جگہ نہیں رہے گی۔ ہائے مجھے ان پر بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے چند روزہ زندگی کے ننگ و ناموس سے پیار کر کے حق کو چھپایا اور راستی کو ترک کر کے ناراستی سے دل لگایا۔ ان کو خوب معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ مرفوعہ سے بخوبی ثابت ہے، مگر سراسر خیانت اور بددیانتی کی راہ سے اس شہادت کے ادا کرنے سے وہ عمدن پیچھے ہٹے رہے۔ انہوں نے سچائی کا پکا دشمن بن کر محض دروغ گوئی کی راہ سے عوام میں اس بات کو پھیلایا کہ قرآن کریم میں یہی لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم زندہ بجسد الانصری آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور وفات کا کہیں ذکر نہیں، مگر چونکہ وہ دل میں جانتے تھے کہ ہم ناحق پر ہیں اور کتاب اللہ کے مخالف کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ سیدھی نیت سے بحث کرنے کے لیے مقابل پر نہ آئے اور بیہودہ شرطوں کے ساتھ اس مختصر اور صاف طریق کے بحث سے وفات کو ٹال دیا۔ غضب کی بات ہے کہ خداوند ذوالمجد و جلال تو یہ فرماوے مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور میاں نذیر حسین یہ کہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو زندہ بجسد الانصری آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ آفرین ہے نذیر حسین، تو نے خوب قرآن کی پیروی کی، اور طرفہ تر یہ کہ قرآن کریم میں آسمان کی طرف اٹھا لینے کا کہیں ذکر بھی نہیں، بلکہ وفات دینے کے بعد اپنی طرف اٹھا لینے کا ذکر ہے، جیسا کہ عام طور پر تمام فوت شدہ راست بازوں کے لیے ارجعی الی ربک کا خطاب ہے۔ سورہ الفجر آیت نمبر 29۔ سو وہی رفع اللہ اور رجوع اللہ جس کے لیے پہلے موت شرط ہے، حضرت مسیح کے بھی نصیب ہو گیا۔ کہاں یہ رفع اللہ اور کہاں رفع السماء۔ ہائے افسوس، ان لوگوں نے قرآن کریم کو کیسے پس پشت ڈال دیا، اور اس کی عظمت ان کے دلوں سے کیسی یک دفعہ اٹھ گئی، اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام کی جگہ بے اصل لکیر سے محبت کرنے لگے۔ کتابوں سے تو لدے ہوئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے سمجھ چھین لی۔ فتح اور شکست کے خیال نے دیانت اور ایمان کو دبا لیا، اور پندار اور عجب نے حق کے قبول کرنے سے دور ڈال دیا۔ اور مجھے تو اس بات کا ذرہ بھی رنج نہیں کہ میاں نذیر حسین اور ان کے شاگردوں نے ایک جھوٹی فتح کو خلاف واقعہ مشہور کر دیا اور نفس الامر کو چھپایا، اور نہ میرے لیے یہ کچھ رنج کی بات ہے، کیونکہ جس حالت میں راست اور حق الامر یہی ہے کہ دراصل میاں صاحب ہی ایک بڑی ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شکست یاب اور پسپا ہو گئے ہیں، اور ایسے گرے ہیں کہ اب پھر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اسی مغلوبی میں اس عالم سے گزر جائیں گے۔ پھر اگر وہ ملامت خلق پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک مصنوعی فتح کا خاکہ اپنی نظر کے سامنے رکھ کر چند منٹ کے لیے اپنا جی خوش کر لیں تو مجھے کیوں برا ماننا چاہیے؟ بلکہ اگر رحم کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کا یہ حق بھی ہے، کیونکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہوں نے اس عاجز کے مقابل پر شکست فاش کھا کر بہت کچھ غم و غصہ اٹھایا ہے، اور ان کے دل پر اس اخیر عمر میں سخت صدمہ، خجالت اور شرمندگی کا پہنچ گیا ہے۔ اب اگر غم غلط کرنے کے لیے اس قدر بھی نہ کرتے کہ خلاف واقعہ فتح کا نکارہ بجاتے تو پیرانہ سالی کا ضعیف دل اتنے بڑے صدمے کی برداشت کیوں کر سکتا؟ سو شاید انہوں نے جان رکھنا فرض سمجھ کر اتنا بڑا جھوٹ اپنے لیے روا رکھ لیا، اور مجھے اب بھی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ میں اس حق الامر کا اظہار کر کے ان کے ملمہ خوشی کو کل عدم کر دیتا، کیونکہ فتح و شکست پر نظر رکھنا ایک محجوبانہ خیال ہے، اور سچائی کے عاشق سچائی کو ہی چاہتے ہیں، خواہ وہ فتح کی صورت میں حاصل ہو جائے یا شکست کے پیرائے میں ملے، مگر چونکہ لوگ ایسی غلط اور مخالفانہ تحریروں سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور خلاف واقعہ شہرت کی وجہ سے متاثر ہو کر ان تحریروں کو صحیح اور باوقت سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا بد اثر لوگوں کے دین کو سخت نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اصل حقیقت کا ظاہر کرنا ایک حق لازم اور دین واجب میرے پر تھا،
جو ادا کرنے کے بغیر ساکت نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں اس بات سے تو نادم ہوں کہ میاں صاحب کی پیرانہ سالی کی حالت میں ان کے دوبارہ غم تازہ کرنے کا موجب ہوا ہوں۔ اس جگہ یہ بیان کرنا بھی بے محل نہیں کہ میاں صاحب کے ناحق کے ظلموں سے جو انہوں نے اس عاجز کی نسبت روا رکھے، ایک یہ بھی ہے کہ بٹالوی کو انہوں نے بکلی کھلا چھوڑ دیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ ہر ایک طرح کی گالیوں اور لعن طعن سے اس عاجز کی آبرو پر دان تیز کرے۔ سو وہ میاں صاحب کا منشا پا کر حد سے گزر گیا اور آیت کریمہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء سورۃ النساء آیت 149 اور آیت کریمہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے ایسی گندی گالیوں پر آ گیا کہ چوڑوں چماروں کے بھی کان کاٹے، یہاں تک کہ اس پاکیزہ سرشت نے صدہا لوگوں کے روبرو دہلی کی جامع مسجد میں اس عاجز کو فحش گالیاں دیں، چونکہ گالیوں کے سننے والوں میں سے شیخ حامد علی میرا ملازم بھی ہے جو اس وقت موجود تھا، جس کی اور لوگوں نے بھی تصدیق کی۔ ایسا ہی اس بزرگ نے فلور کے اسٹیشن پر ایک جماعت کے روبرو اس عاجز کی نسبت کہا کہ وہ کتے کی موت سے مرے گا۔ عام تحریروں میں اس عاجز کا نام کافر اور دجال رکھا اور 11 اکتوبر سن 1891 عیسوی کے کارڈ میں جو اس نے منشی فتح محمد اہلکار ریاست جموں کے نام لکھا، جو اس وقت میرے پاس سامنے پڑا ہے، بجز گالیوں کے اور کچھ تحریر نہیں کیا۔ کھلی تحریر میں سخت گالیاں دینا اور کارڈوں میں جن کو ہر ایک شخص پڑھ سکتا ہے بد زبانی کرنا اور اپنے مخالفانہ جوش کو انتہا تک پہنچانا، کیا اس عادت کو خدا پسند کرتا ہے یا اس کو شیوائے شرفا کہہ سکتے ہیں؟ اس 11 اکتوبر کے کارڈ میں اس بزرگ نے بڑے جوش سے اس ناکارہ کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شخص در حقیقت کافر ہے، دجال ہے، ملحد ہے، کذاب ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے آقا، میں نے اس شخص کی تمام سخت باتوں اور لعنتوں اور گالیوں کا جواب تیرے پر چھوڑا۔ اگر تیری یہی مرضی ہے تو جو کچھ تیری مرضی وہ میری ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے کہ تو راضی ہو۔ میرا دل تجھ سے پوشیدہ نہیں، تیری نگاہیں میری تہہ تک پہنچی ہوئی ہیں، اگر مجھ میں کچھ فرق ہے تو نکال ڈال، اور اگر تیری نگاہ میں مجھ میں کچھ بدی ہے تو میں تیرے ہی منہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پیارے ہادی، اگر میں نے ہلاکت کی راہ اختیار کی ہے تو مجھے اس سے بچا اور وہ کام کرا کہ جس میں تیری رضامندی ہو۔ میری روح بول رہی ہے کہ تو میرے لیے ہے اور ہوگا، میری روح بول رہی ہے کہ تو میرے لیے ہے اور ہوگا، جب سے کہ تو نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب سے کہ تو نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من ارادہ احانتک، اور جب سے کہ تو نے دل جوئی اور نوازش کی راہ سے مجھے کہا کہ انت منی بمنزلۃ اللہ یعلمھا الخلق، تو اسی دم سے میرے قالب میں جان آ گئی۔ تیری دل آرام باتیں میرے زخموں کی مرہم ہیں، تیرے محبت آمیز کلمات میرے غم رسیدہ دل کے مفرح ہیں۔ میں غموں میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے مجھے بشارتیں دیں، میں مصیبت زدہ تھا، تو نے مجھے پوچھا پیارے میرے لیے یہ خوشی کافی ہے کہ تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ تیرے حملے دشمنوں کی صف توڑیں گے اور تیرے تمام پاک وعدے پورے ہوں گے، تو اپنے بندے کا آمرزگار ہوگا۔ پھر میں پہلی کلام کی طرف رجوع کر کے ناظرین پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر میں نے بٹالوی کی سخت زبانی لکھی ہے وہ صرف بطور نمونہ کے بیان کی گئی ہے، ورنہ اس شخص کی بد زبانی کا کچھ انتہا نہیں رہا، اور در حقیقت یہ ساری بد زبانی میاں نذیر حسین صاحب کی ہے، کیونکہ استاد کے خلاف منشا شاگرد کو کبھی جرت نہیں ہوتی۔ میاں صاحب نے آپ بھی بد زبانی کی اور کرائی بھی، اور بٹالوی کی کوئی بدگوئی میاں صاحب کو مکروہ معلوم نہ ہوئی، اور میاں صاحب کے مکان میں بیٹھ کر ایک اور اشتہار تکبر کا بھرا ہوا بٹالوی نے لکھا، جس میں اس عاجز کی نسبت یہ فکرہ مندرج تھا کہ یہ میرا شکار ہے کہ بدقسمتی سے پھر دہلی میں میرے قبضے میں آ گیا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ بھاگا ہوا شکار پھر مجھے مل گیا۔ ناظرین، انصافاً کہو کہ یہ کیسے سفلے پن کی باتیں ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے مہذب ڈوم اور نکال بھی تھوڑا بہت حیا کو کام میں لاتے ہیں، اور پشتوں کے سفلے بھی ایسا کمینگی اور شیخی سے بھرا ہوا تکبر
اپنے حقیقت شناس کے سامنے زبان پر نہیں لاتے۔ اگر میں بٹالوی صاحب کا شکار ہوتا تو اس کے استاد کو دہلی میں کیوں جا پکڑتا؟ کیا شاگرد استاد سے بڑا ہے؟ جب استاد ہی چڑیا کی طرح میرے پنجے میں گرفتار ہو گیا تو پھر ناظرین سمجھ لیں کہ کیا میں بٹالوی کا شکار ہوا یا بٹالوی میرے شکار کا شکار۔ بٹالوی کی شوخیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں اور اس کی کھوپڑی میں ایک کیڑا ہے جس کو ضرور ایک دن خدا تعالی نکال دے گا۔ افسوس کہ آج کل ہمارے مخالفوں کا جھوٹ اور بہتانوں پر ہی گزارا ہے اور فرعونی رنگ کے تکبر سے اپنی عزت بنانی چاہتے ہیں۔ فرعون اس روز تک جو ماں اپنی لشکر کے غرق ہو گیا یہی سمجھتا رہا کہ موسیٰ اس کا شکار ہے۔ آخر رود نیل نے دکھا دیا کہ واقعی طور پر کون شکار تھا۔ میں نادم ہوں کہ نا اہل حریف کے مقابلے نے کسی قدر مجھے درست الفاظ پر مجبور کیا، ورنہ میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پر لاؤں۔ میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بٹالوی اور اس کے استاد نے مجھے بلایا۔ اب بھی بٹالوی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی پالیسی بدل لے اور منہ کو لگام دے، ورنہ ان دنوں کو رو رو کر یاد کرے گا۔ بعد رو کشاں ہر کے در افتاد وما علینا الا البلاغ المبین۔ گندم از گندم بروئے جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو۔ جو لوگ ان جھوٹے اشتہارات پر خوش ہو رہے ہیں جن میں میاں نذیر حسین کی مصنوعی فتح کا ذکر ہے، میں خالصاً للہ ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس دروغ گوئی میں ناحق کا گناہ اپنے ذمے نہ لیں۔ میں 23 اکتوبر سن 1891 عیسوی کے اشتہار میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ میاں صاحب ہی بحث کرنے سے گریز کر گئے۔ یہ کیا شرارت اور بے حیائی کا بہتان ہے کہ میری نسبت اڑایا گیا ہے کہ گویا میں میاں نذیر حسین سے ڈر گیا۔ نعوذ باللہ، میں ہرگز ان سے نہیں ڈرا اور کیوں کر ڈرتا۔ میں اس بصیرت کے مقابل پر جو مجھے آسمان سے عطا کی گئی ہے ان سفلی ملاؤں کو سراسر بے بصر سمجھتا ہوں۔ بخدا ایک مرے ہوئے کیڑے کے برابر بھی میں انہیں خیال نہیں کرتا۔ کیا کوئی زندہ مردوں سے ڈرا کرتا ہے؟ یقیناً سمجھو کہ علم دین ایک آسمانی بھید ہے اور وہی کما حق کو ہو آسمانی بھید جانتا ہے جو آسمان سے فیض پاتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے وہی اس کی کلام کے اسرار عمیقہ تک بھی پہنچتا ہے۔ جو پوری روشنی میں نشست رکھتا ہے وہی ہے جو پوری بصیرت بھی رکھتا ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جاتا کہ میں ان کی گندی گالیوں سے ڈر گیا اور ان کی نجاست سے بھری ہوئی باتوں سے میں ترساں ہوا تو شاید کسی قدر سچ بھی ہوتا، کیونکہ ہمیشہ شرفاء بدگفتار لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں اور مہذب لوگ گندی زبان والوں سے پرہیز کر جاتے ہیں۔ شریف از سفلہ نہ میں ترسد بلکہ از سفلگی او میں ترسد۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ میاں نذیر حسین کی پردہ دری کرے اور ان کی آواز دہل کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دے، سو بالغ نظر جانتے ہیں کہ وہ خواستہ ایزدی پورا ہو گیا اور نذیر حسین کے تقوی اور خدا پرستی اور علم اور معرفت کی ساری کلی کھل گئی اور ترک تقوی کی شامت سے ایک ذلت ان کو پہنچ گئی، مگر ایک اور ذلت ابھی باقی ہے جو ان کے لیے اور ان کے ہم خیال لوگوں کے لیے تیار ہے، جس کا ذکر ہم نیچے کرتے ہیں۔ اے خدا، اے مالک ارض و سما، اے پناہ حزب خود در ہر بلا، اے رحیم و دستگیر و رہنما، اے کہ در دست تو فصل است و قضا، سخت شور افتاد اندر زمین، رحم کن بر خلق اے جان آفرین، امر فیصل از جناب خود نما، تا شود قطع نزاع و فتنہ، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ الہام اللہ تعالی۔ کتاب سجلنا من عندنا، یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم نے اپنے پاس سے مہر لگا دی ہے۔ آسمانی فیصلہ۔ قبل اس کے جو میں آسمانی فیصلے کا ذکر کروں، صفائی بیان کے لیے اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک فی الحقیقت مومن ہیں اور جن کو خدا تعالیٰ نے خاص اپنے لیے چن لیا ہے
اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے اور اپنے برگزیدہ گروہ میں جگہ دے دی ہے، اور جن کے حق میں فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ الفتح آیت نمبر 30۔ ان میں آثار سجود اور عبودیت کے ضرور پائے جانے چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں خطا اور تخلف نہیں، سو ان تمام علامات کا مومن میں پائے جانا جن کا قرآن کریم میں مومنوں کی تعریف میں ذکر فرمایا گیا ہے ضروریات ایمان میں سے ہے، اور مومنوں اور ایسے شخص میں فیصلہ کرنے کے لیے جس کا نام اس کی قوم کے علماء نے کافر رکھا اور مفتری اور دجال اور ملحد قرار دیا، یہی علامات کامل مہک اور معیار ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کا نام کافر رکھے اور اس سے مطمئن نہ ہو کہ وہ شخص اپنے ایماندار ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اسلام کے تمام عقیدوں کا ماننے والا ہے اور خدا تعالیٰ کے تمام فرائض اور حدود اور احکام کو فرائض اور حدود اور احکام سمجھتا ہے اور حد الوسع ان پر عمل کرتا ہے، تو پھر بالآخر طریق فیصلہ یہ ہے کہ فریقین کو ان علامات میں آزمایا جاوے جو خداوند تعالیٰ نے مومن اور کافر میں فرق ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم میں ظاہر فرمائی ہیں، تا جو شخص حقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے اس کو خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق تہمت کفر سے بری کرے اور اس میں اور اس کے غیر میں فرق کر کے دکھا دے اور روز کا قصہ کوتاہ ہو جاوے۔ یہ بات ہر ایک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ عاجز جیسا کہ میاں نذیر حسین اور اس کے شاگرد بٹالوی کا خیال ہے در حقیقت کافر اور دجال اور مفتری اور مورد لعن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو خدا تعالیٰ عند المقابلہ کوئی نشان ایمانداران کا اس عاجز کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کافروں اور اپنے دین کے مخالفوں کے بارے میں جو بے ایمان اور مردود ہیں ایمانی علامات کے دکھلانے سے ہرگز اپنی تائید ظاہر نہیں کرتا، اور کیوں کرے جبکہ وہ ان کو جانتا ہے کہ وہ دشمن دین اور نعمت ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ سو جیسا کہ میاں نذیر حسین صاحب اور بٹالوی نے میری نسبت کفر اور بے دینی کا فتویٰ لکھا، اگر میں در حقیقت ایسا ہی کافر اور دجال اور دشمن دین ہوں تو خدا تعالیٰ اس مقابلے میں ہرگز میری تائید نہیں کرے گا، بلکہ اپنی تائیدوں سے مجھے بے بہرہ رکھ کر ایسا رسوا کرے گا کہ جیسا اتنے بڑے کذاب کی سزا ہونی چاہیے، اور اس صورت میں اہل اسلام میرے شر سے بچ جائیں گے اور تمام مسلمان میرے فتنے سے امن میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر کرشمہ قدرت یہ پیدا ہوا کہ خود میاں نذیر حسین اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ تائید کے نشانوں میں مخذول و مہجور رہے اور تائید الہی میرے شامل حال ہو گئی، تو اس صورت میں بھی لوگوں پر حق کھل جائے گا اور روز کے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 عظیم الشان آسمانی تائیدوں کا کامل متقیوں اور کامل مومنوں کے لیے وعدہ دیا ہے، اور وہی کامل مومن کی شناخت کے لیے کامل علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: اول یہ کہ مومن کامل کو خدا تعالیٰ سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں، یعنی پیش از وقوع خوشخبریاں جو اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں اس کو بتلائی جاتی ہیں۔ دوم یہ کہ مومن کامل پر ایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جو نہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطے داروں سے متعلق ہوں، بلکہ جو کچھ دنیا میں قضاء و قدر نازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبر دی جاتی ہے۔ سوم یہ کہ مومن کامل کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اکثر ان دعاؤں کی قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف و خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔ ان چاروں علامتوں میں مومن کامل نسبتی طور پر دوسروں پر غالب رہتا ہے، اور اگرچہ دائمی طور پر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مومن کامل کو من جانب اللہ بشارتیں ہی ملتی رہیں یا ہمیشہ بلا تخلف ہر ایک دعا اس کی منظور ہی ہو جایا کرے، اور نہ یہ کہ ہمیشہ ہر ایک حادثہ زمانہ سے اس کو اطلاع دی جائے،
اور نہ یہ کہ ہر وقت معارف قرآنی اس پر کھلتے رہیں، لیکن غیر کے مقابلے کے وقت ان چاروں علامتوں میں کثرت مومن ہی کی طرف رہتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ غیر کو بھی مثلا جو مومن ناقص ہے شاذ و نادر کے طور پر ان نعمتوں سے کچھ حصہ دیا جاوے، مگر اصلی وارث ان نعمتوں کا مومن کامل ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ یہ مرتبہ کاملہ مومن کا بغیر مقابلے کے ہر ایک بلید و غبی اور کوتاہ نظر پر کھل نہیں سکتا، لہذا نہایت صاف اور سہل طریق حقیقی اور کامل مومن کی شناخت کے لیے مقابلہ ہی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ تمام علامات بطور خود بھی مومن کامل سے صادر ہوتی رہتی ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر بعض دقتیں بھی ہیں۔ مثلا بسا اوقات مومن کامل کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی تقدیر میں قطعاً کامیابی نہیں ہوتی، اور قلم ازل مبرم طور پر ان کے مخالف چلی ہوئی ہوتی ہے، سو وہ لوگ اپنی ناکامی کی وجہ سے مومن کامل کی اس علامت قبولیت کو شناخت نہیں کر سکتے، بلکہ اور بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے محروم رہنے کی وجہ سے مومن کامل کے کمالات قبولیت پر مطلع نہیں ہو سکتے، اور اگرچہ مومن کامل کا خدائے تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کی خاطر سے اور اس کی تضرع اور دعا سے بڑے بڑے پیچیدہ کام درست کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسی تقدیریں جو تقدیر مبرم کے مشابہ ہوں بدلائی بھی جاتی ہیں، مگر جو تقدیر حقیقی اور واقعی طور پر مبرم ہے وہ مومن کامل کی دعاؤں سے ہرگز بدلائی نہیں جاتی، اگرچہ وہ مومن کامل نبی یا رسول کا ہی درجہ رکھتا ہو۔ غرض نسبتی طور پر مومن کامل ان چاروں علامتوں میں اپنے غیر سے بابداہت ممیز ہوتا ہے، اگرچہ دائمی طور پر قادر اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ یہ امر ثابت ہو چکا کہ نسبتی طور پر حقیقی اور کامل مومن کو کثرت بشارات اور کثرت استجابت دعا اور کثرت انکشاف مغیبات اور کثرت انکشاف معارف قرآنی سے وافر حصہ ہے، تو مومن کامل اور اس کے غیر کے آزمانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریق نہ ہوگا کہ بذریعہ مقابلہ ان دونوں کو جانچا اور پرکھا جاوے، یعنی اور یہ امر لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہو کہ دو شخصوں میں سے کون عند اللہ مومن کامل اور کون اس درجے سے گرا ہوا ہے، تو انہی چاروں علامتوں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے، یعنی ان چاروں علامتوں کو محک اور معیار ٹھہرا کر مقابلے کے وقت دیکھا جاوے کہ اس معیار اور ترازو کی روح سے کون شخص پورا اترا ہے اور کس کی حالت میں کمی اور نقصان ہے۔ اب خلق اللہ گواہ رہے کہ میں خالصاً للہ اور اظہار للحق اس مقابلے کو بدل و جان منظور کرتا ہوں، اور مقابلے کے لیے جو صاحب میرے سامنے آنا چاہیں ان میں سے سب سے اول نمبر میاں نذیر حسین دہلوی کا ہے، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ قرآن اور حدیث پڑھا کر پھر اپنے علم اور عمل کا یہ نمونہ دکھلایا کہ بلا تفتیش و تحقیق اس عاجز کے کفر پر فتویٰ لکھ دیا، اور ہزارہا وحشی تباہ لوگوں کو بدظن کر کے ان سے گندی گالیاں دلائیں، اور بٹالوی کو ایک مجنون درندے کی طرح تکفیر اور لعنت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ مومن کامل اور شیخ الکل اور شیخ العرب والعجم بن بیٹھے، لہذا مقابلے کے لیے سب سے اول انہی کو دعوت کی جاتی ہے۔ ہاں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ بٹالوی کو بھی کہ اب تو خواب بینی کا بھی دعویٰ رکھتا ہے ملا لیں، بلکہ ان کو میری طرف سے اختیار ہے کہ وہ مولوی عبدالجبار صاحب خلف عبد صالح مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور نیز مولوی عبدالرحمن لکھو کے والے کو جو میری نسبت ابدی گمراہ ہونے کا الہام مشتہر کر چکے ہیں اور کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں، اور نیز مولوی محمد بشیر صاحب بھوپالوی کو جو ان کے متبعین میں سے ہیں اس مقابلے میں اپنے ساتھ ملا لیں، اور اگر میاں صاحب موصوف اپنی عادت کے موافق گریز کر جائیں کر جائیں تو یہی حضرات مذکورہ بالا میرے سامنے آویں، اور اگر یہ سب گریز اختیار کریں تو پھر مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اس کام کے لیے ہمت کریں، کیونکہ مقلدوں کی پارٹی کے تو وہی رکن اول ہیں، اور ان کے ساتھ ہر ایک ایسا شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو نامی اور مشاہیر صوفیوں اور پیرزادوں اور سجادہ نشینوں میں سے ہو، اور انہی حضرات علماء کی طرح اس عاجز کو کافر اور مفتری اور کذاب اور مکار سمجھتا ہو،
اور اگر یہ سب کے سب مقابلے سے منہ پھیر لیں اور کچے عذروں اور نامعقول بہانوں سے میری اس دعوت کے قبول کرنے سے منحرف ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی حجت ان پر تمام ہے. میں مامور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے، لہذا میں حضرات مذکورہ بالا کو مقابلے کے لیے بلاتا ہوں. کوئی ہے جو میرے سامنے آوے؟ اور مقابلے کے لیے احسن انتظام یہ ہے کہ لاہور میں جو صدر مقام پنجاب ہے، اس امتحان کی غرض سے ایک انجمن مقرر کی جائے. اگر فریق کے مخالف اس تجویز کو پسند کرے تو انجمن کے ممبر بتراضی فریقین مقرر کیے جائیں گے اور اختلاف کے وقت کثرت رائے کا لحاظ رہے گا، اور مناسب ہوگا کہ چاروں علامتوں کی پورے طور پر آزمائش کے لیے فریقین 1 سال تک انجمن میں باقاعدہ تاریخ اپنی تحریرات بھیجتے رہیں، اور انجمن کی طرف سے باقاعدہ تاریخ و بتفصیل مضمون تحریرات موصول شدہ کی رسیدیں فریقین کو بھیجی جائیں گی. علامت اول، یعنی بشارتوں کی آزمائش کا طریقہ یہ ہوگا کہ فریقین پر جو کچھ من جانب اللہ بطریق الہام و کشف وغیرہ ظاہر ہو، وہ امر باقاعدہ تاریخ و بثبت شہادت 4 کس از مسلمانہ پیش از وقوع انجمن کی خدمت میں پہنچا دیا جائے، اور انجمن اپنے رجسٹر میں باقاعدہ تاریخ اس کو درج کرے، اور اس پر تمام ارکان انجمن یا کم سے کم 5 ممبروں کے دستخط ہو کر پھر ایک رسید اس کی فری سندہ کو حسب تصریح مذکور بھیجی جائے، اور اس بشارت کے صدق یا کذب کا انتظار کیا جائے، اور کسی نتیجے کے ظہور کے وقت اس کی یادداشت اس کے ثبوت کے رجسٹر میں لکھی جاوے، اور بدستور ممبروں کی گواہیاں اس پر ثبت ہوں. اور دوسری علامت کی نسبت بھی جو حوادث و نوازل دنیا کے متعلق ہے، یہی انتظام مری رہے گا. اور یاد رہے کہ انجمن کے پاس یہ سب اسرار بطور امانت محفوظ رہیں گے، اور انجمن اس بات کا حلفاً اقرار کر لے گی کہ اس وقت سے پہلے کہ فریقین کے موازنے کے لیے ان امور کا جلسہ عام میں افشا ہو، ہرگز کوئی امر کسی اجنبی کے کانوں تک نہیں پہنچایا جائے گا، بجز اس صورت کے کہ کسی راز کا فاش ہونا انجمن کے حد اختیار سے باہر ہو. اور علامت سوم، یعنی قبولیت دعا کی آزمائش کا طریق یہ ہوگا کہ وہی انجمن مختلف قسم کے مصیبت رسیدوں کے بہم پہنچانے کے لیے، جس میں ہر ایک مذہب کا آدمی شامل ہو سکتا ہے، ایک عام اشتہار دے دے گی، اور ہر ایک مذہب کا آدمی، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ عیسائی یا ہندو ہو یا یہودی ہو، غرض کسی مذہب یا کسی رائے کا پابند ہو، اگر وہ کسی عظیم الشان مصیبت میں مبتلا ہو اور اپنے نفس کو مصیبت زدوں کے گروہ میں پیش کرے تو بلا تمیز و تفرقہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جسمانی دنیوی فوائد کے پہنچانے میں اپنے مختلف المذاہب بندوں میں کوئی تمیز اور تفرقہ قائم نہیں رکھا، اور مصیبت زدوں کی فراہمی کے لیے 1 ماہ تک یا جیسے انجمن مناسب سمجھے یہ انتظام رہے گا کہ ان کے نام کے پرچے ولدیت و سکونت وغیرہ کے ایک صندوق میں جمع ہوتے رہیں. بعد اس کے ان کی اسم وار 2 فردیں برعایت اعتدال اور باقاعدہ ولدیت و قومیت و سکونت و مذہب و پیشہ و بتصریح بلائے پیش آمدہ مرتب کر کے فریقین کے سامنے ان مصیبت رسیدوں کے پیش کریں گے، اور فریقین ان مصیبت رسیدوں کا ملاحظہ کر کے ان دونوں فردوں کو بذریعہ قرعہ اندازی کے باہم تقسیم کر لیں گے. اور اگر کوئی مصیبت زدہ کسی دور دراز ملک میں ہو اور باوجہ بعد مسافت و عدم مقدرت حاضر نہ ہو سکے تو ایک شاخ انجمن اس شہر میں مقرر ہو کر جہاں وہ مصیبت زدہ رہتا ہے اس کے پرچائے مصیبت کو صدر انجمن میں پہنچا دیں گے، اور بعد قرعہ اندازی کے ہر ایک فریق کے حصے میں جو فرد آئے گی اس فرد میں جو مصیبت رسیدہ مندرج ہوں گے وہ اسی فریق کے حصے کے سمجھے جائیں گے جس کو خدا تعالیٰ نے قرعہ اندازی کے ذریعے سے یہ فرد دے دی. اور واجب ہوگا کہ انجمن مصیبت رسیدوں کی فراہمی کے لیے اور ان کی تاریخ مقررہ پر حاضر ہو جانے کی غرض سے چند ہفتے پہلے اشتہارات شائع کر دیوے.
ان اشتہارات کا تمام خرچ خاص میرے ذمہ ہوگا۔ اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں، نوٹ: جلسہ عام میں اس تحریر کے پڑھے جانے پر اخویم مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک و محتمم اخبار پنجاب گزٹ سیالکوٹ نے بذریعہ تحریر ظاہر کیا کہ ان اشتہارات کے طبع اور شائع ہونے کا کل خرچ میرے ذمہ رہے گا، فجزاہم اللہ خیر۔ اور وہ 2 فردیں مصیبت رسیدوں کی جو تیار ہوں گی، ایک نقل ان کی انجمن بھی اپنے دفتر میں رکھے گی، اور یہی دن سال مکرمہ میں سے پہلا دن شمار کیا جائے گا۔ ہر ایک فریق اپنے حصے کے مصیبت رسیدوں کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور بدستور مذکور وہ تمام کارروائی انجمن کی رجسٹر میں درج ہوتی رہے گی، اور اگر 1 سال کے عرصے میں اور اس وقت سے پہلے جو کثرت قبولیت اور غلبہ صریحہ کا اندازہ پیدا ہو کوئی فریق وفات پا جائے اور اپنے مقابلے کے تمام امر کو ناتمام چھوڑ جائے، تب بھی وہ مغلوب سمجھا جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص ارادے سے اس کے کام کو ناتمام رکھا تا اس کا باطل پر ہونا ظاہر کرے، اور مصیبت رسیدوں کا اندازہ کثیرہ اس لیے شرط ٹھہرایا گیا ہے کہ قبولیت دعا کا امتحان صرف باعتبار کثرت ہو سکتا ہے، ورنہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ممکن ہے کہ دعا کرانے والے صرف چند آدمی ہوں، مثلا 2 یا 3 شخص ہوں، تو وہ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے ہوں، یعنی ارادہ ازلی میں قطعی طور پر یہی مقدر ہو کہ یہ ہرگز اپنی بلاؤں سے مخلصی نہیں پائیں گے، اور اکثر ایسا اتفاق اکابر اولیاء اور انبیاء کو پیش آتا رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کے اثر سے بعض آدمی محروم رہے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے تھے، لہذا 1 یا 2 بلا رسیدوں کو معیار آزمائش ٹھہرانا ایک دھوکہ دینے والا طریق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے ہوں، پس اگر وہ دعا کے لیے کسی مقبول کی طرف رجوع کریں اور اپنی تقدیر مبرم کی وجہ سے ناکام رہیں تو اس صورت میں اس بزرگ کی قبولیت ان پر مخفی رہے گی، بلکہ شاید وہ اپنے خیال کو بدظنی کی طرف کھینچ کر اس خدا رسیدہ سے بد اعتقاد ہو جائیں اور اپنی دنیا کے ساتھ اپنی عاقبت بھی خراب کر لیں، کیونکہ اس طرز آزمائش میں بعض لوگوں نے نبیوں کے وقت میں بھی ٹھوکریں کھائی ہیں اور مرتد ہونے تک نوبت پہنچی ہے، اور یہ بات ایک معرفت کا دقیقہ ہے کہ مقبولوں کی قبولیت کثرت استجابت دعا سے شناخت کی جاتی ہے، یعنی ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، نہ یہ کہ سب کی سب قبول ہوتی ہیں۔ پس جب تک کہ رجوع کرنے والوں کی تعداد کثرت کی مقدار تک نہ پہنچے تب تک قبولیت کا پتہ نہیں لگ سکتا، اور کثرت کی پوری حقیقت اور عظمت اس وقت بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ جب کہ مومن کامل مستجاب الدعوات کا اس کے غیر سے مقابلہ کیا جائے، ورنہ ممکن ہے کہ ایک بد باطن نکتہ چین کی نظر میں وہ کثرت بھی قلت کی صورت میں نظر آوے۔ سو در حقیقت کثرت استجابت دعا ایک نسبتی امر ہے، جس کی صحیح اور یقینی اور قطعی تشخیص جو منکر کے منہ کو بند کرنے والی ہو مقابلے سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہزار مصیبت رسیدہ 2 ایسے شخصوں کے حصے میں آ جائے جن کو مومن کامل اور مستجاب الدعوات ہونے کا دعویٰ ہے، اور ایک شخص کی قبولیت دعا کا یہ اثر ہو کہ 1000 میں سے 50 یا 25 ایسے باقی رہیں جو ناکام ہوں اور باقی سب کامیاب ہو جائیں، اور دوسرے گروہ میں سے شاید 25 یا 50 ناکامی سے بچیں اور باقی سب نامرادی کے تحت السرا میں جائیں، تو مقبول اور مردود میں صریح فرق ہو جائے گا۔ اس زمانے کا فرقہ نیچریہ ان اوہام اور وساوس میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ابتدا سے قدرت نے شدنی اور ناشدنی امور میں تقسیم رکھی ہے، اس لیے استجابت دعا کچھ چیز ہی نہیں، مگر یہ اوہام سراسر خام ہے، اور حق بات یہی ہے کہ جیسے حکیم مطلق نے دعاؤں میں باوجود انضباط قوانین قدرتیہ کی تاثیرات رکھی ہیں، ایسا ہی دعاؤں میں بھی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ تجارب صحیحہ سے ثابت ہوتی ہیں، اور جس مبارک ذات علت العلل نے استجابت دعا کو قدیم سے اپنی سنت ٹھہرایا ہے، اسی ذات قدوس کی یہ بھی سنت ہے
کہ جو مصیبت رسیدہ لوگ ازل میں قابل رہائی ٹھہر چکے ہیں وہ انہی لوگوں کے انفاس سے پاک یا دعا اور توجہ اور یا ان کے وجود فی الارض کی برکت سے رہائی پاتے ہیں جو قرب اور قبولیت الہی کے شرف سے مشرف ہیں۔ اگرچہ دنیا میں بہت سے لوگ بت پرست بھی ہیں جو مومن کامل کی طرف اپنے مصائب کے وقت رجوع بھی نہیں کرتے، اور ایسے بھی ہیں جو استجابت دعا کے قائل ہی نہیں اور بکلی تدابیر اور اسباب کے مقید ہیں، اور ان کی سوانح زندگی پر نظر ڈالنے سے شاید ایک سطحی خیال کا آدمی اس دھوکے میں پڑے گا کہ ان کی مشکلات بھی تو حل ہوتی ہیں، پھر یہ بات کہ مقبولوں کی دعائیں بھی کثرت سے قبول ہوتی ہیں کیوں کر صفائی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وہم کا جواب جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص اپنی مرادات کے لیے بت کی طرف رجوع کرے یا اور دیوتاؤں کی طرف یا اپنی تدابیر کی طرف، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ کا پاک قانون قدرت یہی ہے کہ یہ تمام امور مقبولوں کے ہی اثر وجود سے ہوتے ہیں، اور ان کے انفاس پاک سے اور ان کی برکات سے یہ جہان آباد ہو رہا ہے۔ انہی کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا میں امن رہتا ہے، اور وبائیں دور ہوتی ہیں اور فساد مٹائے جاتے ہیں، اور انہی کی برکت سے دنیا دار لوگ اپنی تدابیر میں کامیاب ہوتے، اور انہی کی برکت سے چاند نکلتا اور سورج چمکتا ہے۔ وہ دنیا کے نور ہیں، جب تک وہ اپنے وجود نوعی کے لحاظ سے دنیا میں ہیں دنیا منور ہے، اور ان کے وجود نوعی کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی آفتاب و ماہتاب دنیا کے وہی ہیں۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ بنی آدم کی مرادات بلکہ زندگی کا مدار وہی لوگ ہیں، اور بنی آدم کیا ہر ایک مخلوق کے ثبات اور قیام کا مدار اور منات وہی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو پھر دیکھو کہ بتوں سے کیا حاصل ہے اور تدبیروں سے کیا فائدہ ہے۔ یہ ایک نہایت باریک بھید ہے جس کے سمجھنے کے لیے صرف اس دنیا کی عقل کافی نہیں، بلکہ وہ نور درکار ہے جو عارفوں کو ملتا ہے۔ در حقیقت یہ سارے شبہات مقابلے سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ مقابلے کے وقت خدا تعالیٰ خاص ارادہ فرماتا ہے کہ تا وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سچی قبولیت اور سچی برکت رکھتا ہے اس کی عزت ظاہر ہو۔ اگر بت پرست موحد کے مقابل پر آوے اور استجابت دعا میں ایک دوسرے کی آزمائش کریں تو بت پرست سخت ذلیل اور رسوا ہو۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ کامل مومن کی آزمائش کے لیے جیسا سہل طریق مقابلہ ہے ایسا اور کوئی طریق نہیں جس بارے میں کامل مومن کی دعا منظور نہ ہو اور اعلام الہی سے اس کو نامنظوری کی اطلاع دی جائے۔ پھر اگر اس کام کے لیے یورپ اور امریکہ کی تمام تدبیریں ختم کی جائیں، یا دنیا کے تمام بتوں کے آگے سر رگڑا جائے، یا اگر تمام دنیا اپنی اپنی دعاؤں میں اس امر میں کامیابی چاہے تو یہ ناممکن ہوگا۔ اور اگرچہ مومن کامل کا فیض تمام دنیا میں جاری و ساری ہوتا ہے اور اسی کی برکت سے دنیا کی کل چلتی ہے، اور وہ در پردہ ہر ایک کے لیے حصول مرادات کا ذریعہ ہوتا ہے، خواہ کوئی اس کو شناخت کرے یا نہ کرے۔ لیکن جو لوگ خاص طور پر ارادت اور عقیدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کی برکت سے دنیا کی مرادات پاتے ہیں بلکہ اپنا دین بھی درست کر لیتے ہیں، اور اپنے ایمانوں کو قوی کر لیتے ہیں، اور اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اور اگر وہ وفاداری سے مومن کامل کے زیر سایہ پڑے رہیں اور درمیان سے بھاگ نہ جائیں تو بکثرت آسمانی نشانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں نے جو اس مضمون میں مختلف اقسام کے مصیبت رسیدوں کا ہونا بطور شرط لکھ دیا ہے، یہ اس لیے لکھا ہے کہ تا عام طور پر انواع اقسام کی صورتوں میں خدا تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو اور ہر ایک طبیعت اور مزاج کا آدمی اس کو سمجھ سکے، اور مختلف اقسام کے مصیبت رسیدہ مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی انواع اقسام کے امراض میں مبتلا ہو اور کوئی کسی ناحق کی سزا میں پھنس گیا ہو یا پھنسنے والا ہو، اور کسی کا ولد عزیز مفقود الخبر ہو، اور کوئی خود لا ولد ہو، اور کوئی جاہ و مرتبہ کے بعد لائق رحم ذلت میں پڑا ہو، اور کوئی کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو، اور کوئی فوق طاقت اور غیر معمولی قرضے کی بلا سے جاں بلب ہو،
اور کسی کا جگر گوشہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو اور کوئی کسی ایسے غم و کلک میں گرفتار ہو جس کو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکے۔ اور علامت چہارم یعنی معارف قرآنی کا کھلنا، اس میں احسن انتظام یہ ہے کہ ہر ایک فریق چند آیات قرآنی کے معارف و حقائق و لطائف لکھ کر انجمن میں عین جلسہ عام میں سناوے۔ پھر اگر جو کچھ کسی فریق نے لکھا ہے کسی پہلی تفسیر کی کتاب میں ثابت ہو جائے تو یہ شخص محض ناقل متصور ہو کر مورد عتاب ہو، لیکن اگر اس کے بیان کردہ حقائق و معارف قرآنی جو فی حد ذاتہ صحیح اور غیر مخدوش بھی ہوں، ایسے جدید اور نو وارد ہوں جو پہلے مفسرین کے ذہن ان کی طرف سبقت نہ لے گئے ہوں، اور با اینہما وہ معنی من کل الوجود تکلف سے پاک اور قرآن کریم کے اعجاز اور کمال عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہوں، اور اپنے اندر ایک جلالت اور ہیبت اور سچائی کا نور رکھتے ہوں، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو خداوند تعالیٰ نے اپنے مقبول کی عزت اور قبولیت اور قابلیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے لدنی علم سے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہر چہار مہ کے امتحان جو میں نے لکھی ہیں، یہ ایسی سیدھی اور صاف ہیں کہ جو شخص غور کے ساتھ ان کو زیر نظر لائے گا وہ بلا شبہ اس بات کو قبول کر لے گا کہ متخاصمین کے فیصلے کے لیے اس سے صاف اور سہل تر اور کوئی روحانی طریق نہیں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں اور اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلے میں مغلوب ہو گیا تو اپنے ناحق پر ہونے کا خود اقرار شائع کر دوں گا، اور پھر میاں نذیر حسین صاحب اور شیخ بٹالوی کی تکفیر اور مفتری کہنے کی حاجت نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ہر ایک ذلت اور توہین اور تحقیر کا مستوجب و سزاوار ٹھہروں گا، اور اسی جلسے میں اقرار بھی کر دوں گا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اور میرے تمام دعاوی باطل ہیں، اور باخدا میں یقین رکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا اور کبھی مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اب علماء مذکورہ بالا کا اس صاف اور صریح امتحان سے انحراف کرنا، اگر وہ انحراف کریں، نہ صرف بے انصافی ہوگی بلکہ میرے خیال میں وہ اس وقت چپ رہنے سے یا صرف مغشوش اور غیر صحیح جوابوں پر کفایت کرنے سے دانش مند لوگوں کو اپنے پر سخت بدگمان کر لیں گے۔ اگر وہ اس وقت ایسے شخص کے مقابل پر جو سچے دل سے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑا ہے محض ہیلا سازی سے بھرا ہوا کوئی ملمہ جواب دیں گے تو یاد رکھیں کہ کوئی طالب حق اور حق پسند ایسے جواب کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ منصف لوگ اس کو تعسف کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو شخص مسیح موعود ہونے کا مدعی ہو وہ کیوں یک طرفہ طور پر ایسے نشان نہیں دکھلاتا جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ علماء کے تابع ہیں، اور علماء نے اپنے اشتہارات کے ذریعے سے عوام میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ یہ شخص کافر اور دجال ہے، اگر کتنے ہی نشان دکھاوے تو بھی قبول کے لائق نہیں۔ چنانچہ شیخ بٹالوی نے اپنے ایک لمبے اشتہار میں، جس کو اس نے لدھیانے کی بحث کے بعد چھاپا ہے، یہی باتیں صاف صاف لکھ دی ہیں، اور بڑے انکار اور اناد کی راہ سے اس عاجز کی نسبت بیان کیا ہے کہ یہ شخص جو آسمانی نشانوں کے دکھلانے کی طرف دعوت کرتا ہے اس کی اس دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نشان تو ابن سیاد سے بھی ظاہر ہوتے تھے اور دجال معہود بھی دکھلائے گا، پھر نشانوں کا کیا اعتبار ہے؟ ماں سوا اس کے میں یہ بھی سنتا ہوں اور اپنے مخالفوں کے اشتہارات میں پڑھتا ہوں کہ وہ میرے یک طرفہ نشانوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محض شرارت کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص کوئی سچی خواب بتلاتا ہے یا کوئی الہامی پیش گوئی ظاہر کرتا ہے تو ان امور میں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کافروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں، بلکہ کبھی ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، کبھی ان کو پیش از وقت کوئی بات بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ بعض قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں بھی حاصل ہے، اور نہیں جانتے کہ فقط ایک درم سے گداگر تونگر نہیں کہلا سکتا، اور ایک ذرہ سی روشنی سے کرمک شبتاب کو سورج نہیں کہہ سکتے، لیکن بغیر مقابلے کے یہ لوگ
किसी तरह समझ नहीं सकते। मुकाबले के वक्त उन्हें इख्तियार है कि अगर आप आजिज आ जाएं तो 10-20 काफिर ही अपने साथ शरीक कर लें। गर्ज जबकि मौलवियों ने यकतरफा निशानों को मंजूर ही नहीं किया और मुझे काफिर ही ठहराते हैं और मेरे निशानों को इस्तिदराज में दाखिल करते या तहकीर की नजर से देखते हैं, तो फिर यकतरफा निशानों से क्या असर मुतरत्तिब होगा। और अवाम जिनके दिल और कान ऐसी बातों से पुर किए गए हैं, ऐसे निशानों से क्यों कर मुतमईन होंगे। लेकिन ईमानी निशानों के दिखलाने का बाहम मुकाबला एक ऐसा साफ और रोशन अमर है कि इसमें इन उलमा का कोई उज़्र भी पेश नहीं जा सकता। और नीस जिस कदर मुकाबले के वक्त खुले खुले तौर पर हक जाहिर हो जाता है, ऐसी कोई और सूरत हक के जाहिर होने की नहीं। हाँ, अगर ये लोग इस मुकाबले से आजिज हों तो फिर उन पर वाजिब है कि अपनी तरफ से एक इश्तिहार बसब्ते मवाहिर बिल इत्तिफाक शाये कर दें कि हम मुकाबला नहीं कर सकते और मोमिनीन कामिलीन के अलामात हम में पाए नहीं जाते, और नीज लिख दें कि हम ये भी इकरार करते हैं कि इस शख्स यानी इस आजिज के निशानों को देखकर बिला उज़्र कबूल कर लेंगे और अवाम को कबूल करने के लिए फहमाइश भी कर देंगे और नीज दावा को भी तस्लीम कर लेंगे और तकफीर के शैतानी मंसूबों से बाज आ जाएंगे और इस आजिज को मोमिन कामिल समझ लेंगे। तो इस सूरत में ये आजिज अहद करता है कि अल्लाह जल्ला शानहू के फजल करम से यक तरफा निशानों का सबूत उनको देगा और उम्मीद रखता है कि खुदावंद कवी व कदीर उनको अपने निशान दिखाएगा और अपने बंदे का हामी और नासिर होगा और सिद्कन और हक्कन अपने वादों को पूरा करेगा। लेकिन अगर वो लोग ऐसी तहरीर शायद ना करें तो फिर बहरहाल मुकाबला ही बेहतर है, ता उनका ये ख्याल और ये गुरूर कि हम मोमिन कामिल और शेखुल कुल और मुक्तदाए ज़माना है और नीज मुलहम और मुकालमात इलाहिया से मुशर्रफ हैं, मगर ये शख्स काफिर और दज्जाल और कुत्ते से बदतर है, अच्छी तरह इन्फिसाल पा जाए। और इस मुकाबले में एक ये भी फायदा है कि जो फैसला हमारी तरफ से यकतरफा तौर पर एक मुद्दत दराज को चाहता है, वो मुकाबले की सूरत में सिर्फ थोड़े ही दिनों में अंजाम पजीर हो जाएगा। सो ये मुकाबला इस अम्र मुतनाज़ा के फैसला करने के लिए कि दर हकीकत मोमिन कौन है और काफिरों की सीरत कौन अपने अंदर रखता है, निहायत आसान तरीक और नजदीक की राह है। इससे जल्द नज़ा का खात्मा हो जाएगा, गोया सदहा को उसका फासला एक कदम पर आ जाएगा और खुदाए ताला की गैरत जल्द तर दिखा देगी कि असल हकीकत क्या है। और इस मुकाबले का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें फरीकैन को नुक्ताचीनी की गुंजाइश नहीं रहती और नाहक के उज़रों और बहानों की कुछ पेश जाती है, लेकिन यकतरफा निशानों में बद अंदेश की नुक्ताचीनी अवाम कल अनाम को धोखे में डालती है। ये भी जानने वाले जानते हैं कि यकतरफा निशान बहुत से आज तक इस आजिज से ज़हूर में आ चुके हैं जिनके देखने वाले जिंदा मौजूद हैं, मगर क्या उलमा बावजूद सबूत पेश करने के उनको कबूल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। और यह भी याद रहे कि ये तमाम कलिमात और ये तरीक जो इख्तियार किया गया है, ये महज इन मुनकिरों का जल्दी फैसला करने के इरादे से और नीज इसकातो इफ़हाम के ख्याल और उन पर इत्माम हुज्जत की गर्ज से और सच्चाई का कामिल जलवा दिखाने की नीयत से और उस पैगाम के पहुंचाने के लिए जो इस आजिज को मिन जानिबिल्लाह दिया गया है, वरना निशानों का जाहिर होना उनके मुकाबले पर मौकूफ नहीं। निशानों का सिलसिला तो इब्तिदा से जारी है और हर एक सोबत में रहने वाला बशर्ते के सिद्क और इस्तिकामत से रहे कुछ ना कुछ देख सकता है और आइंदा भी खुदा ताला इस सिलसिले को बेनिशान नहीं छोड़ेगा और ना अपनी ताईद से दस्तकश होगा, बल्कि जैसा कि उसके पाक वादे हैं वो जरूर अपने वक्तों पर निशान ताजा बताजा दिखाता रहेगा जब तक कि वो अपनी हुज्जत को पूरी करे और खबीस और तैयब में फर्क करके दिखलावे। उसने आप अपने मुकालमा में इस आजिज की निस्बत फरमाया कि दुनिया में एक नजीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल ना किया, लेकिन खुदा उसको कबूल करेगा और बड़े जोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा। और मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो हमले बगैर होने के रहेंगे, गो उनका ज़ुहूर मेरे इख्तियार में नहीं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैं सच्चा हूं। प्यारो, यकीनन समझो कि जब तक आसमान का खुदा किसी के साथ ना हो, ऐसी शुजात कभी नहीं दिखाता
کہ ایک دنیا کے مقابل پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان باتوں کا دعویٰ کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ جو شخص قوت اور استقامت کے ساتھ ایک دنیا کے مقابل پر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا وہ آپ سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس ذات قدیر کی پناہ سے اور ایک غیبی ہاتھ کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام زمین و آسمان اور ہر ایک روح اور جسم ہے۔